أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الحج کے پہلے رکوع کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ پہلا رکوع 10 آیتوں پر مشتمل ہے اور ان 10 آیتوں ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس اہم حقیقت کو نمایاں فرما دیا جس حقیقت کے ارد گرد یہ سورت گھومتی ہے، جس کا بھی انشاءاللہ تذکرہ ہوگا. سورۃ الحج اس کی بیشتر آیتیں سوائے 4 آیتوں کے ساری آیتوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے. ہاں 4 آیتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور وہ بھی ایک سفر میں نازل ہوئی، ان کا انشاءاللہ تذکرہ آئے گا. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے جس اہم بات کا تذکرہ فرمایا وہ مربوط ہے سورۃ الانبیاء سے. سورۃ الانبیاء جو گزر چکی ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ
قد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون کہ لوگ غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں. اسی غفلت کا پردہ چاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا، جس میں انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بیدار مغزی اور حساسیت اس کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا کہ نعوذ باللہ ان کے پاس غفلت بھٹک بھی نہیں پاتی تھی. اور یہ وہ غفلت ہے جس میں انسان پڑا رہتا ہے، تو انسان کبھی کبھی جہنم کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے اسی غفلت کی وجہ سے. غفلت کی وجہ سے انکار، غفلت کی وجہ سے کفر، غفلت کی وجہ سے باطل پر پڑے رہنا، باطل سے چمٹے اور چپکے رہنا، یہاں تک کہ موت سے دوچار ہو کر پھر جہنم کے مستحق ہو جانا. یہ غفلت وہ صفت ہے، وہ عادت ہے جو انسان کو تباہ کرتی ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کے مختلف مضامین نازل فرمائے. اور اس کے بعد سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری ایسی صفت کا تذکرہ فرمایا جو صفت انسان کے لیے بڑی جان لیوا ہے. وہ بھی انسان کو انکار پر، کفر پر، اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر، نافرمانی پر آمادہ کرتی ہے. وہ کیا صفت ہے؟ اس صفت کے سلسلے میں ہم کو بہت محتاط رہنا چاہیے، ہمارے قریب وہ صفت نہ پھٹکنے پائے. غیر شعوری طور پر انسان کے اندر وہ بات پیدا ہو جاتی ہے اور پھر انسان بہت ہی بے موت مر جاتا ہے، مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے کفر، اس کی وجہ سے بغاوت، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. وہ صفت ہے جس کا تذکرہ سورہ حج میں اور ابتدائی آیتوں ہی میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، جس کو عربی میں مجادلہ کہتے ہیں اور اردو میں بلا وجہ کی بحثیں. اور اگر زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ سمجھنا چاہیں تو حیدرآبادی اردو میں اس کو کہیں گے کٹ حجتی، بات کو کاٹنے کی کوشش کرنا. آگے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، علم کے بغیر مجادلہ، ڈیبیٹ، بحث کرنا، بات کاٹنے کی کوشش کرنا. ارشاد فرمایا یہ شیطان کی پیروی ہے، اور شیطان کہاں لے جاتا اس کا بھی تذکرہ کر دیا. اس کی بہت ہی وضاحت ہے اور بہت کھلے الفاظ ہیں، اس میں کوئی ایسی پوشیدگی نہیں ہے کہ سمجھنے میں تاخیر ہو جائے، دقت ہو جائے. انشاءاللہ وہ آیت آ رہی ہے، اس کی میں وضاحت کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جس کی وجہ سے آج حج ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی وجہ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی وجہ سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اسوہ چھوڑا انسانیت کے لیے، وہی اسوے کی بنیاد پر آج حج جیسی عبادت کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا صفت تھی؟ سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے نمایاں خصوصی صفت تھی وہ یہ کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام حجت نہیں جانتے تھے. جب ان کے مولا نے ان کو حکم دیا تو انہوں نے تعمیل کی. کیوں نہیں پوچھا، سبب نہیں پوچھا، حکمت نہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا راز ہے، یہ نہیں پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. جب اللہ نے کہا بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دو، کہا مولا کا حکم. اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹے کو لے کر صحرا میں چھوڑ دو، اللہ کا حکم. جو حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا اس میں حجت نہیں تھی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، اس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں خاصا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کے مجموعے کو، جس کو ہم حج کہتے ہیں، حج کا تذکرہ فرمایا. اور اسی لیے سورت کا نام سورۃ الحج رکھا گیا. انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ ساری تفصیل آتی چلی جائے گی. آغاز جو کیا اللہ تعالیٰ نے
وہ آغاز بہت ہی دل کو دہلا دینے والا ہے. قیامت کے ایک تذکرے سے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ نے خطاب جو فرمایا, ایڈریس جو کیا, تو سارے بندوں کو بڑی محبت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے یا ایھا الناس, اے لوگو, اے انسانوں سنو میری بات. کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم, لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. تقوی کی بھی تشریح بار بار ہو چکی ہے اور رب کی تشریح بھی بار بار ہو چکی ہے, پھر بھی میں دونوں لفظوں کی وضاحت کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ تقوی کا ترجمہ عام طور پر ہم اردو زبان میں ڈرنے سے کر لیتے ہیں, اور اس لحاظ سے اس آیت کا ترجمہ ہوگا کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. لیکن لازمی بات ہے ہماری اردو زبان کی وکیبلری ہے, اور وکیبلری کا چونکہ ذرا اردو میں ذخیرہ کم ہے اسی لیے ہم نے ڈرنے کا لفظ استعمال کیا, ورنہ ڈرنے کا لفظ تو عربی میں خافا سے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. یہاں خوف کا لفظ تو ہے نہیں, اتقو ہے, اور اتقو کے معنی ہوتے ہیں واو قاف یا سے. جب یہ لفظ ترقی کر کے اتقا بنتا ہے, تقوی بنتا ہے, تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ اپنے لیے بچاؤ کا سامان کرنا. اپنے لیے, یہ پورا ترجمہ ہوگا, اپنے لیے بچاؤ کا سامان کرنا ہوگا. اور اپنے لیے بچاؤ کا سامان یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب سے اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے بندوبست کرنا, یہ تقوی ہے. لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے, اس کے غضب سے, اس کی سزا سے, اس کے عذاب سے ایک انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ اس کی سب سے آسان شکل یا سب سے اتھینٹک شکل سمجھ میں آنے والی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس سے بچے, اللہ تعالیٰ کی معصیت سے, اس کی نافرمانی سے بچے. جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے ایک بندہ, وہ متقی ہے. بس مطلب اتنا ہی ہے. جو حرام سے بچ رہا ہے, مگر ذرا حرام کی تشریح ذہن میں رکھیے. حرام کے معنی یہی نہیں ہوتے نعوذ باللہ خاص قسم کے ڈرنکس, خاص قسم کا کھانا وہ حرام ہے. حرام کے معنی ہوتے فرض کو چھوڑنا بھی حرام ہے, نماز کو چھوڑ دیا حرام, تقوی نہیں. جماعت واجب ہے, جماعت سے نماز کو چھوڑ دیا, جماعت بلا عذر چھوڑ دی, حرام, ایٹومیٹیکلی حرام ہو گیا. اب ذرا اگر آپ اس طرح سے حرام کی تشریح کو دیکھیں تو پھر ذرا دن میں لسٹ بنائیے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کئی حرام کا ارتکاب انسان کر دیتا ہے. بیٹھے بیٹھے غیبت کر دی, غیبت حرام ہے, غیبت حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اس کو ممنوع کر دیا, اس پہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی. وہ یار بیٹھے بیٹھے ایک حرام کام کر کے اٹھ گئے, تو کسی مسلمان سے کہا جائے بیٹھے بیٹھے ایک گھونٹ شراب پی لو, شاید لڑ پڑے, لیکن وہ بیچارہ اتنا بھولا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ایک دوسرا حرام کر جاتا ہے. لہٰذا حرام کی لسٹ بھی ذہن میں ہم رکھیں. حرام صرف کھانے پینے کی چند چیزوں کا نام نہیں ہے, حرام میں اور بھی بات چیزیں داخل ہوتی ہیں. لہٰذا وہ ساری چیزوں سے بچنے والا متقی ہے, جو غیبت نہیں کرتا, جو غلغولی نہیں کرتا, حرام نہیں کھاتا, حرام نہیں پیتا, حرام نہیں کماتا, صرف اور صرف یہ سوچ کر کہ بس میرے پروردگار کا حکم ہے, اس کی مجھے خوشنودی حاصل کرنا ہے, اس کی رضامندی مجھے حاصل کرنی ہے. یہ تصور کے ساتھ جو یہ زندگی بسر کرتا ہے تو پھر اس کی تقوی کی زندگی ہے. اور اہل تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مذکور ہیں. اس میں ایک بات یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے تقوی اختیار کرنے والے بندوں کے لیے نکلنے کی جگہ, مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے راستے ہم بناتے ہیں. دوسری بات, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, رزق کے دروازے ہم کھولتے ہیں اس کے لیے. یہ تو دنیا میں دو وعدے ہیں, اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, جنت کے درجات تو بس متقی لوگوں ہی کے لیے ہے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یا ایھا الناس اتقوا, کہ تقوی اختیار کرو. وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے میرے بندو میری نافرمانی سے بچو. کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بیان کر دی. کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم, رب وہ رب ہے نہ تمہارا پالنہار ہے, تم کو پال رہا ہے, تم کو پال پوس کر بڑا کر رہا ہے, تمہاری ضروریات کی تکمیل کر رہا ہے. سانس لینے کے لیے اس نے فضائیں رکھی ہیں اور کھانے پینے کے لیے اس نے غذائیں رکھی ہیں. ساری چیزوں کا اس نے بندوبست کیا. آگے ارشاد فرمایا کہ اس کے حکم سے بارش ہوتی ہے, بارش کے بعد یہ سبزہ اگتا ہے, پھل نکلتے ہیں, پھول نکلتے ہیں,
اور مختلف قسم کے دانے پیدا ہوتے ہیں جس سے انسان غذا لیتا ہے. یہ سب کچھ کس کی میزبانی ہے, کس کی ضیافت ہے؟ تمہارے رب ہی کی تو اللہ تعالیٰ کی ہے. لہذا اس کا تقوی نہیں اختیار کرو گے تو کس کا تقوی اختیار کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کی دہائی دی. رب کے معنی پیدا کرنے والا, رب کے معنی بتدریج ترقی دینے والا, رب کے معنی پالنے والا, رب کے معنی ہوتے ہیں تربیت کرنے والا, رب کے معنی ہوتے ہیں ضروریات کی تکمیل کرنے والا. سب کچھ یہ ربوبیت میں آ جاتا ہے. تو سوچئے اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں اپنے بندوں سے خطاب کیا کہ اپنے مولا کو, اپنے رب کو, اپنے پالنہار کو بھول کے کہاں جاؤ گے؟ اس کی نافرمانی نہ کرو, اس کی بات سنو. کیونکہ یاد رکھو پروردگار نے تمہارے لیے 50% کا انتظام نہیں کیا بلکہ 100%. 50% کیا, سامنے جو چیز ہے اس کا انتظام کر دیا جائے, اور اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ بٹھا کے یہاں سے روانہ کر دیا. آگے جس نئے ملک میں آپ پہنچ رہے ہیں وہاں نہ آپ کے قیام کا انتظام, نہ کام کا انتظام. تو لازمی بات ہے انسان ایک اجنبی جگہ جا کر کتنا پریشان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ دنیا کا انتظام کر دیا اور دنیا میں کھانے کے لیے ہوا اقسام کے کھانے رکھے, دنیا کو سجا دیا, خوبصورت کر دیا, اور ہر نعمت جسم کی دنیا میں مکمل کر دی, اور آخرت کا کوئی انتظام نہ کیا ہو. وہاں کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا. یہ رب کے تقاضے کے خلاف ہے. لہذا اس نے آخرت کا انتظام کیا جس کی ایک اہم گھڑی, جس کا ایک اہم لمحہ, ایک اہم مومنٹ کیا ہے؟ وہ ہے قیامت. اسی قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. دیکھو قیامت کا اور قیامت کی گھڑی کا جو زلزلہ ہے وہ بہت ہولناک چیز ہے, بہت ہولناک چیز ہے. کتنا یہ ہولناک ہے, کتنا خطرناک, کتنا گھبراہٹ میں ڈال دینے والا ہے, اور کتنا اس کے اندر گویا کہ ایک ہیبت کی کیفیت ہوگی. اس کا تم اندازہ یوں کرو کہ یوم ترونہا, اس دن تم دیکھو گے کس کو؟ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, ہر اس ماں کو جو اپنے شیرخوار بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ دودھ پلاتے ہوئے بچے کو بھلا دے گی, فراموش کر دے گی, اتنی گھبراہٹ ہوگی. یا ایک لفظ ہے کل مرضعۃ, مرضعۃ کے معنی فیڈنگ مدر, جو ماں دودھ پلا رہی ہے, اور مرضعۃ تا لگا ہوا ہے, گولتا. اب قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں گے تو لفظ جو ہے کافی ہو جاتا ہے مرضع, دودھ پلانے والی ماں, لیکن اللہ تعالیٰ نے تا کا اضافہ کیا, اور اس تا میں جو حسن ہے جس کو مفسرین نے کھلا اندازہ نہیں کر سکتے. عربی زبان کے اعتبار سے اگر اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا یوم ترونہا تذہل کل مرضع عما ارضعت, تو اس کا ترجمہ ہوتا کہ ہر وہ ماں جس کی گود میں شیرخوار بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, وہ اپنے بچے سے لاپرواہ ہو جائے گی, بچے کو بھلا دے گی. لیکن جب تا کا اضافہ کر دیا گیا, یہ عربی زبان کا حسن ہے, ایک چھوٹا سا حرف بڑھا دیا گیا, تو اس کے معنی کیا ہو گئے؟ اس کے معنی یہ ہو گئے وہ ماں جو جس وقت دودھ پلا رہی ہوگی, ایکشن میں ہوگی, تو دودھ پلاتے ہوئے ماں اپنے بچے پہ بہت توجہ کرتی ہے. ساری مخلوق, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ مویشی ہو, چاہے وہ درندے ہوں, جس وقت ماں جس ٹائم ایکشن میں ہوتی ہے, فیڈ کرتی رہتی ہے, اس وقت اس کی ممتا اور بھی اس کے اوپر تیز رہتی ہے بچے پر, اور اس کی صفائی پر, اور اس کو سلانے پر, اور اس کے امراض پر بالکل عین وقت رہتا ہے وہ, جس پہ وہ توجہ دیتی رہتی ہے, کیئر کرتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی ماں جو بیٹھ کے اپنے بچے کو فیڈ کر رہی ہوگی, جب قیامت کی گھڑی قائم ہو جائے گی تو بچے کو بھی گود سے نکال کے پھینک دے گی. ساری ممتا ایک طرف, قیامت کی گھبراہٹ ایک طرف. وہ قیامت کی گھڑی ہوگی جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس دن تم دیکھو گے کہ مدہوش سی ہو جائے گی, غافل ہو جائے گی, تذہل ذہول میں چلی جائے گی اور لاپرواہ ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی ماں, اما ارضعت, جس کو کہ وہ دودھ پلا رہی ہے, وتضع کل ذات حمل, اور ہر حاملہ ماں حملہا, حمل کو گرا دے گی, حمل باقی نہیں رہ سکے گا, حمل گر جائے گا, اتنی گھبراہٹ ہوگی. اور پھر تیسرا وتری الناس سکارا, لوگوں کو دیکھو گے کہ بے ہوش ہوئے جا رہے ہیں, مدہوش ہے. فرمایا وما هم بسکارا,
मदहोशी थोड़ी होगी, वलाकिन अदाब अल्लाह शदीद, बल्कि ये शदीद अल्लाह का अदाब होगा। इसके बारे में हदीस में आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, इमाम इब्न जरीर तबरी ने और इमाम तबरानी ने अपनी रिवायतों में उसको नकल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने सारी मखलूक पैदा कर दी तो हजरत इसराफील को सूर फूकने पर मामूर कर दिया, सूर फूकने पर मामूर कर दिया और कहा कि अलर्ट खड़े रहो, जैसे ही मैं कहूँ फूको तो तुम सूर फूकना शुरू कर देना। और फिर जब हजरत इसराफील सूर फूकना शुरू करेंगे तो इरशाद फरमाया कि न खत्म होने वाला सूर होगा, पहला सूर होगा जो बड़ा लंबा होगा, कितना लंबा होगा, कैसा होगा, उसकी सिफत हम दुनिया में नहीं बयान कर सकते, मगर उसकी वजह से एक आवाज पैदा होगी। और आप आवाज के बारे में जानते हैं, आवाज साउंड पावर, बहुत आवाज एक जोर रखती है, आवाज का असर होता है। बहुत जोर से अगर कोई चीखे तो कितनी घबराहट इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। तो लाज़मी बात है, वो आप अंदाजा कीजिए कि वो आवाज कैसी आवाज होगी कि उसकी इब्तिदाई खड़खड़ाहट जब दुनिया में पैदा होगी तो इंसान महसूस करेगा कि शायद जमीन के अंदर से, शायद आसमान पर से कोई बड़ी सी सवारी आ रही है, कोई बड़ा सा एरोप्लेन आ रहा है, क्या हो रहा पता नहीं, इतनी शदीद सी आवाज आ रही है। लिहाजा वो तहकीक करेगा, तहकीक करने के बाद मालूम होगा ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही तो समझेगा कि ये कोई नेचुरल कैलेमिटी है, कोई आफत समावी है। लिहाजा वो अपने घरों में जाएगा, घरों में जाने के बाद दरवाजे बंद करके अपने बाल बच्चों के साथ किसी कोने में बंद होने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आवाज बढ़ेगी तो फिर दुनिया में एक थरथराहट पैदा होगी, ये ग्लोब आपका कपकपाएगा। और कपकपाने के बाद जब लोग महसूस करेंगे कि जलजले की सी कैफियत है तो दरवाजे खोल के अपने बच्चों को लेकर, अपनी अहलिया का हाथ पकड़कर, अपने रिश्तेदारों का ग्रुप बनाकर भागना चाहेंगे। कहाँ लंबा चौड़ा कोई मैदान हो जिस मैदान में पहुंचने के बाद उनको इमारतों के गिरने का अंदेशा उनके बाकी न रह जाए। लिहाजा वो भागेंगे, लेकिन जब आवाज बढ़ेगी, जिस तरफ जा रहे हैं उसी तरफ से आवाज आती हुई महसूस होगी, उलट पुलट के भागेंगे, कोई दाएं भागेगा, कोई बाएं, कोई सामने से आ रहा है, कोई पीछे से। और उस मौके पे लोग एक अजीबोगरीब मंजर देखेंगे कि जंगल से शेर और हरन साथ साथ भागे चले आ रहे हैं। न शेर को शिकार का और न शिकार को शिकारी का, किसी को किसी की परवाह नहीं। और उस मौके पे फिर समंदर में सुनामी की सी कैफियत पैदा होगी और उस मौके पे फिर धीरे धीरे पहाड़ भी टूटने लगेंगे, तड़कने लगेंगे, चिटकने लगेंगे। आवाज बढ़ते बढ़ते बढ़ते, बड़ी तफसील है और उसको बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ कि एक लम्हा ऐसा आएगा, एक मरहला ऐसा आएगा कि पहाड़ की बड़ी बड़ी चट्टाने वो रेजा रेजा पाउडर होके उड़ने लगेगी। और इसी हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लफ्ज इरशाद फरमाए, एक तो ये कि तुम्हारा ग्लोब, तुम्हारी दुनिया अंदिल की जैसे, अंदिल की आपने मिसाल दी, लटकी हुई लैंटेन हो तो वो कैसे हिलने लगती है, इरशाद फरमाया वैसे तुम्हारी दुनिया हिलने लगेगी, थरथराने लगेगी। उसी को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये वो ज़लज़ला होगा जिसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना ज़लज़लत साअति शैउन अज़ीम। आवाज बढ़ती जा रही है, दुनिया कपकपाती जा रही है। यौम तर्जुफुल अर्ज़ु, उस दिन जमीन, यौम तर्जुफुल अर्ज़ु, और जमीन भी कांप रही होगी। तो कहीं अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, दुक्कतिल अर्ज़ु, जमीन हिला कर रख दी जाएगी। उस वक्त लोगों का आलम यह होगा कि अब धीरे धीरे शौहर और बीवी अलग हो जाएंगे, अब धीरे धीरे माँ बेटा और बाप और बेटा सब एक दूसरे से अलग होते चले जाएंगे, हाथ छोड़ देंगे एक दूसरे का। और फिर यहाँ तक एक वक्त आएगा कि माँ अपने छोटे से बच्चे को, जिसको गोद में दबाए हुए हिफाजत से लिए भाग रही थी, उसको भी एक कोने में डाल देगी, वो भी बोझ बन जाएगा। फिर ये आवाज बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, यहाँ तक कि इस आवाज का खात्मा उस वक्त होगा जबकि ये दुनिया की पूरी मखलूक खत्म हो चुकी होगी। सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद सूरज आपस में टकरा जाएंगे, सितारे टकरा जाएंगे और ये पूरे यूनिवर्स में हलचल मच जाएगी, पूरी कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। यहाँ पे जाके फिर सूर खत्म होगा, दूसरा फिर सूर फूका जाएगा और फिर तीसरा सूर फूका जाएगा। ये इसकी पूरी तफसील है,
جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں بیان فرمائی، انشاءاللہ وہ سورت تک پہنچیں گے تو اس قیامت کے منظر کی پوری وضاحت انشاءاللہ ایک ساتھ آئے گی۔ دوسرے سور کے بعد کیا ہوگا، تیسرا سور قیام الناس لرب العالمین، لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہوں گے اور اس کے بعد حساب کتاب ہوگا۔ پہلا سور وہ اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ فضا یعنی گھبراہٹ والا سور ہوگا، موت کا سور ہوگا۔ دوسرا فنا، ہر چیز ختم کر دی جائے گی۔ تیسرا پھر کھڑا کر دیا جائے گا، میدان حشر برپا ہوگا۔ لہذا یہ پہلے سور کا تذکرہ ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور پھر دھیرے دھیرے دنیا کپکپانے لگے گی، زلزلہ آئے گا، تو اس وقت ارشاد فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا یہ زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو سمجھو تم اس کی حقیقت کو، کہ عالم یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے شیرخوار بچوں کو اور حاملہ اپنے حمل کو اس دن چھوڑ دے گی، اور لوگوں کو تم دیکھو گے جیسے بے ہوش ہوئے گرے جا رہے ہیں، مدہوش، لیکن وہ مدہوشی نہیں ہوگی، وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، بس اللہ کے عذاب کی آمد ہوگی جس کی گھبراہٹ ہوگی، اور اس کے بعد سے پھر قیامت کا یہ سلسلہ چل پڑے گا۔ یہ حقیقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انسان کو اس سے مطلع فرمایا۔ اب انسان اللہ کے رسولوں کی بات مانے، اللہ تعالیٰ کے صحیفوں کی اس اطلاع پر ایمان قبول کرے، اسی میں عافیت ہے، لازمی بات ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو بہت تیس مارخہ بن کے بڑی حجت کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے، کہ آپ کے پاس کوئی علم نہیں، علم کے ساتھ ہی بحث کرنا اور بات کاٹنا ناپسند ہے۔ علم ہے تب بھی یہ پسند کیا گیا کہ بحث مباحثہ نہ کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت کو حکم دیا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب سے بھی جھگڑے نہ کرو، بحث نہ کرو، ڈیبیٹ نہ کرو، الجھن نہ کرو، کیونکہ سوائے دوریوں کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی جھگڑوں سے، بحث سے، اور کبھی کبھی انسان اپنی ذہانت سے، بلکہ چاہے تو آپ کہنے چرب زبانی سے سامنے والے کا منہ بند کر دیتا ہے، لیکن دل کو سیٹسفائی نہیں کر پاتا۔ بحثوں کے ذریعے سے دل کو مطمئن کر لیا جائے، مناظروں کے ذریعے سے غلبہ حاصل کر لیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو صرف ایک انسان کی ٹیکنیک ہوتی ہے، ذہانت ہوتی ہے، ادا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سامنے والے پر غالب آ جاتا ہے۔ حقیقت، سچائی کھل کر آ جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم رکھنے کے باوجود ڈیبیٹس کو، جھگڑوں کو، مناظروں کو پسند نہیں کیا ہے۔ پورے شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، جھگڑوں کو، مناظروں کو، جو مناظرے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگ سمجھتے ہیں حق غالب آ گیا، یہ بہت زیادہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصلاً کس چیز سے اسلام پھیلتا ہے، حق نمایاں ہوتا ہے، وہ انسان کے کردار سے، اس کی ہمدردی سے، اس کی محبت سے، اس کی شیریں بیانی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شیریں بیانی تھی، ٹھنڈی گفتگو، میٹھی گفتگو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دل کے سخت ہوتے اور زبان کے سخت ہوتے تو یہ جتنے قریب میں آپ کے جانشاور ہیں نا، یہ سب چھڑ گئے ہوتے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اگر آپ تلخ زبان کے ہوتے، سخت بولنے والے ہوتے تو یہ صحابہ بھی چھڑ گئے ہوتے جو ہتھیلی پہ جان لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زبان کی نرمی، کردار کی نرمی اور لوگوں کے جذبات کا احترام کرنا، یہ وہ ادائیں ہیں جس سے انسان قریب ہوتا ہے۔ اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بحث، مباحثے، مناظرے اور مناظروں کے ذریعے سے اپنی بات کو منوا لینا، یہ ایک وقتی کارنامہ ہوتا ہے، وقتی ایک کامیابی ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ بہت زیادہ دور رس نہیں ثابت ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ اعتراف کرتے ہوئے، کبھی کبھی بعض بدماش ایسے ہوتے ہیں، ان کا پتہ کاٹنے کے لیے مناظرہ کرنا پڑتا ہے، ڈیبیٹ کرنا پڑتا ہے، بڑی بدتمیزی کرتے رہتے ہیں، بہت بولتے رہتے ہیں۔ تو ایک آدھ بار کبھی ایسی ضرورت پڑتی ہے کہ ان کو آئینہ دکھانے کے لیے، ان کو کتنے پانی میں ہے وہ، ان کا مبلغ علم کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ بتانے کے لیے مناظرہ کرنا پڑتا ہے، لیکن روزمرہ کی چیز نہیں ہے یہ۔ لہذا
علم رکھتے ہوئے مجادلہ اور بحث مباحثے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، تو بغیر علم جس کے سلسلے میں معلومات ہی نہیں ہے اس کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کے بولنا وہ اللہ تعالیٰ کیسے پسند فرمائے گا؟ لہذا صاف روکا گیا اور یہ کہا گیا کہ دیکھو کہ جن چیزوں کا تم پہ علم نہیں، آخرت کے بارے میں تمہاری سائنس نہیں جانتی، تم بہت بڑے ڈاکٹر ہو ٹھیک ہے، لیکن آخرت کے بارے میں تو رسول بتائیں گے، نبی بتائیں گے، آخرت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا صحیفہ بتلائے گا، تمہاری سائنس نہیں بتلائے گی۔ تم بہت بڑے سائنٹسٹ ہو ٹھیک ہے، تم بہت بڑے ٹیکنیشین ہو، انجینئر ہو ٹھیک ہے، اپنے مقام پر تمہارا قابل اعتراف ہے مقام، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ تم عقیدے کی چیزوں کو تم کھول کر بیان کر سکو، اس کے معنی یہ نہیں کہ عقیدے کی چیزیں تم سمجھ چکے ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو سقراط اور بقراط وہ سب سے پہلے حق پر ہوتے، اتنے گمراہ نہ ہوتے کہ وہ الہیات کے مسئلے کو حل ہی نہیں کر سکے۔ لہذا یہ وہ مسئلہ ہے جو علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل فرماتا ہے، یہ وہ علوم نبوت ہے جو نبی اور رسول کے ذریعے سے انسانوں کو ملتے ہیں۔ لہذا قیامت کیا ہے یہ اگر سمجھنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے صحیفے سے رجوع کرنا ہوگا۔ قیامت کیا ہے یہ سمجھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے سمجھنا ہوگا، اپنے سے نہیں۔ لہذا لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کا عالم یہ ہے کہ کسی دینی بات ان کے سامنے لائی گئی، دینی بات رکھی گئی، اب وہ بغیر علم کے حجت کرنے لگتے ہیں، بغیر علم کے بات کاٹنے کی سامنے والے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ حق کو نکھر کر، حق کو کھول کر سامنے لانا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے وہ چاہتے ہیں سامنے والے کی بات کٹ جائے اور عمل سے ہم کو چھٹی مل جائے۔ لیکن یاد رکھو عمل سے تم کو چھٹی ملے گی لیکن یہ ادا تم کو لے جائے گی جہنم تک۔ کیوں؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعضوں کو تم دیکھو گے، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بحث کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور نافرمان شیطان کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ یہ شیطان کی صفت ہے، شیطان کی ادا ہے۔ سب سے پہلی ڈیبیٹ بحث شیطان نے کی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے بات کو ختم کرنے کے لیے یہ نہیں کہا اللہ معاف فرما دیجئے، اتنا اہم مسئلہ ہے میں نہیں سمجھا تھا، اب میں سجدہ کر لیتا ہوں، میری توبہ قبول کر لیجئے۔ نہیں، بغیر علم کے اس نے کیا کہا؟ میں انسان سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، ان کو آپ مٹی سے پیدا کیے ہوئے ہیں، مجھے آگ سے پیدا کیے ہوئے ہیں، میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ بحث کا پہلا باب تھا، پہلا دروازہ تھا جو ابلیس نے کھولا۔ لہذا آج بھی بحث میں جو الجھاتا ہے وہ ابلیس۔ دین کے معاملات میں آپ تحقیق کیجئے بات صحیح ہے نہیں ہے، یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے، لیکن اس کے سلسلے میں بحث کرنے کی کوشش نہ کیجئے، اس کے سلسلے میں بیجا آرگومنٹ کی کوشش نہ کیجئے، کیونکہ اس کا علم نہیں ہے۔ اس کا علم تو بس اللہ کے رسول کو ہے، اس کا علم تو اللہ کے صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز عقل سے اگر حل کر لی جاتی تو پھر جب میں چمڑے کا موزہ پہنتا ہوں خفین تو اس وقت مسح میں تلوے میں کرتا، اوپر نہیں کرتا، لیکن مسح جو کیا جاتا ہے اوپر کیا جاتا ہے، تلوے پہ نہیں، نیچے نہیں۔ تو فرمایا عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ نیچے ہم زمین پہ چل رہے ہیں وہ گندا ہو رہا ہے، لہذا اس کو پانی لگا کے پوچھا جائے، لیکن دین کا حکم کیا ہے؟ اوپر ایسے ہاتھ پھیرو۔ جب آپ چمڑے کا موزہ پہنیں گے تو آپ سفر میں 3 دن 3 رات اور حضر میں یعنی حالت قیام میں 24 گھنٹے آپ کو اجازت ہے، جبکہ آپ نے حالت وضو میں پہنا ہو، یہ شرط ہے۔ وضو کی حالت میں آپ نے چمڑے کا موزہ پہن لیا جس کو خفین کہتے ہیں، تو اس وقت آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو اتار کر پیر نہ دھوئیں بلکہ اوپر سے مسح کر لیں، لیکن اوپر سے مسح کرتے ہیں، نیچے سے نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر عقل ہی کی بات مانی جائے تو نیچے سے سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ عقل کا تقاضا نہیں، یہاں نبی کا حکم، رسول کا اسوہ ہے، رسول نے کہا اوپر سے کرو، اوپر سے کرو کام۔ یہ ہے دین کہ جہاں رسول کا حکم آ جائے اور بلا وجہ عقل کو لڑانے کی کوشش نہ کرے۔ ایک دوسری اور چیز ہے
دین کے احکام کو عقل کی روشنی میں سمجھنا یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن دین کے احکام کو عقل کی روشنی میں ریجیکٹ کرنا یہ ہے انسان کو تباہ کرنے والی بات۔ عقل کے احکام میں سوچنے کی کوشش کیجیے کیا فائدے ہیں، وضو کے کیا فائدے، نماز کے کیا فائدے، دنیاوی کیا فائدے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ترغیب ہوتی ہے، لیکن عقل کی بنیاد پہ صریح حکم اللہ کا یا اس کے رسول کا یہ ریجیکٹ کر دینا نعوذ باللہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہماری عقل وہ بہت ناقص ہے، بہت ناکام ہے۔ ہماری عقل کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے امراض کے سمٹمز کو نہیں سمجھ سکتے، لہذا اس عقل سے ہم روح کے امراض کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، قرآن پاک کی تعلیمات یہ بتلائے گی دین کیا ہے۔ اللہ کے معاملات میں بغیر علم حجت کرنا شیطان کا طریقہ ہے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کرتا ہے ہر اس شیطان کی جو بڑا نافرمان ہے۔ مرید کے معنی نافرمان کے ہوتے ہیں، اس کو مرید مت پڑھیے، مرید کے معنی کچھ دوسرے ہوتے ہیں، مرید ہے یہ بالفتح، مرید کے معنی ہوتے ہیں بہت بڑا، مرادہ سے ہے جو بغاوت پر آمادہ ہو گیا، جو نافرمانی کے لیے جس نے تہیہ کر لیا اس کو مرید کہتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شیطان کے لیے کیا مقدر ہے، وہ کتب علیہ، اس کے لیے تو یہ طے کر لیا، اس نے قسم کھا لی، انہ من تولاہ، کہ اس سے جو دوستی کرے گا، اس کے راستے پر جو چلے گا، فإنہ یضلہ، تو دنیا میں اس کو وہ گمراہ کر دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور آخرت میں جہنم تک پہنچا کر رہے گا۔ یہ شیطان کی ڈیوٹی ہے، یہ شیطان کے کا منصب ہے، اس کی کوشش ہے، یہ شیطان کی ساری ایکٹیویٹیز کا حاصل ہے کہ انسان کو دنیا میں گمراہ رکھے اور آخرت میں جہنم میں چھوڑ دیا جائے، یہ اس کا مشن ہے۔ لہذا تم اس کی پیروی نہ کرو، اس کے راستے پہ نہ چلو۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھو قیامت کے سلسلے میں پھر اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے، جس تقوی کی شروع سے اللہ تعالیٰ دہائی دے رہا ہے کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، لوگوں اگر تم کو قیامت کے سلسلے میں شک و شبہ ہے اور قیامت کے سلسلے میں تم شبے میں پڑے ہوئے ہو تو ذرا غور کرو، فإنا خلقناکم من تراب، تم کہاں تھے ہی نہیں، تمہارا پتلا تو ہم نے مٹی سے تیار کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، پھر اس کے بعد ہم نے تمہاری نسل کو چلانے کے لیے ایک سلسلہ قائم کر دیا۔ سورۃ المومنون میں اس کے بعد یہ بہت وضاحت کے ساتھ یہ انسان کی نسل کیسے چلتی ہے یہ حقیقت آئے گی۔ ثم من نطفۃ، کہ ایک قطرے سے اب تمہاری پیدائش ہوتی ہے، اور وہ اس قطرے کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ بلینز آف سیلز ہوتے ہیں جس کو انسان سادی نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتا، اور اس کے بعد سے اس میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو برقرار رکھ، باقی لاکھوں بن جاتی ہیں وہ سیلز، اور پھر وہ دھیرے دھیرے تبدیل ہونے لگتی ہے، تو پھر سب سے بڑا مرحلہ جس میں وہ نظر آنے کے قابل بنتی ہے، ثم من علقۃ، وہ علقہ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ علقۃ عربی لفظ ہے، علقہ کے ویسے لفظی معنی ہوتے ہیں لٹک جانے والی چیز، لیکن علقہ عربی میں عام طور پر جوک کو کہتے ہیں، لیچ، جو ایک کیڑا ہوتا ہے، آج کل ذرا کم واسطہ پڑتا ہے، پچھلے زمانے میں جو کھیت میں کسان کام کرتے تھے اور گھٹنے گھٹنے تک پانی میں جب کام کرتے تھے تو ان کو واسطہ پڑتا تھا، یہ کیڑا جو چھوٹا سا ہوتا ہے وہ انسان کے جسم پر یا کسی بھی جاندار گائے بیل کے جسم پر چمٹ جاتا ہے، اس کے بعد خون پینا شروع کرتا ہے، اور خون پیتے پیتے بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا اس کو وقت ملے گا اتنا بڑھ جائے گا، کبھی کبھی بڑھتے بڑھتے ایک ایک انگل کا ہو جاتا ہے، اور اس کو چاہے جتنا کھینچے وہ چھوڑتا نہیں تھا، منہ اس کا کبھی کبھی جسم میں ہی لگا رہتا تھا، جسم ٹوٹ جاتا تھا، ایسے چپکتا تھا وہ جسم سے۔ یہ اس کو اردو میں جونک کہتے ہیں، جو جانداروں کے خون پہ پروان چڑھتا، اس کو عربی میں علقۃ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حمل کا جو دوسرا مرحلہ ہے، سیلز کے بعد سے جو دھیرے دھیرے تبدیلی آتی ہے، اس کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمایا۔ اس لفظ کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمانے میں دو حکمتیں رکھی ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ کہ رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں
जब नुतफा करार पाता है तो वो जोक की तरह ही चमड़े से चिपक जाता है, झिल्ली से चिपक जाता है और फिर वो माँ का खून चूसने लगता है। और खून चूस के पहली इब्तिदाई जो शक्ल उसकी बनती है बिल्कुल जोंक जैसी बनती है, उसी कीड़े के जैसी बनती है, जैसे कि छोटा सा खून का लोथड़ा हो। फिर वो धीरे धीरे तरक्की करता है। अब खून पी रहा है, माँ का खून वो जज्ब कर रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट माए बेचारी कितना खाती है फिर भी भूख लगती रहती है, फिर भी हीमोग्लोबिन टेस्ट कराओ तो 6 है 8 है। क्यों? इसीलिए खून पीने वाले तो अंदर कोई और है। खून पी पी के इंसान माँ के, और फिर बाद में उसका दूध पी पी के परवान चढ़ता है, लेकिन उसी माँ की वो नाफरमानी करता है, उसी माँ की कदरदानी नहीं करता। सोचिए आप कितनी बड़ी गलती करता है वो दुनिया में। तो माँ किस तरह इंसान के वजूद का जरिया बनती है, क्या उस तकलीफ बर्दाश्त करती है। अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो इरशादात आप ज़हन में रखें कि माँ की कुर्बानियों में कोई शरीक कार नहीं। तन्हा वो औलाद को वजूद में लाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देती हैं। उन्हीं कुर्बानियों में से एक अंदर खून पीते हुए अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए सुम्मा मिन मुदगतिन, गोश्त का लोथड़ा बन जाता है, गोश्त का टुकड़ा बन जाता है। अब गोश्त का टुकड़ा बन जाने के बाद अल्लाह ताला की जानिब से फैसला होता है कि अब भी मौका है आगे बढ़े या खत्म कर दिया जाए। कभी कभी एबॉर्शन हो जाता है, कभी कभी और आगे बढ़ाता है अल्लाह ताला। तो फिर मुखल्लक़तिन, तखलीक होती है उसमें, तखलीक कामल, पैदाइश कामल। अब हड्डियां पैदा हो रही हैं। अब उसके बाद धीरे धीरे उसका बीच का हिस्सा थरकने लगता है, वही बीच का हिस्सा बढ़ते बढ़ते हार्ट बन जाता है, और फिर उसमें आप जानते हैं धड़कन पैदा हो जाती है। वगैरी मुखल्लक़तिन, कभी कभी तखलीक कामली नहीं होता, वहीं वजूद खत्म हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है, हिस्सा खत्म। लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत हुई, तुमको परवान चढ़ाया लिनुबय्यिन लकुम, ताकि तुम्हारे सामने ये हकीकतें आए कि कैसे कैसे मरहलों से तुम गुजरे, कि लाखों साथी थे वो मर गए सेल्स, उसमें से एक को, कभी कभी दो को, कभी कभी 2 से ज्यादा भी रेयर केस में हो जाता है, उनको अल्लाह ताला ने हयात दी। हयात मुकर्रर हुई, एक मरहले में गोश्त के लोथड़े तक पहुंच गए, यहाँ भी खत्म हो जाने का अंदेशा रहता है, यहाँ भी आगे सिलसिला जारी रहे इम्कान रहता है, लेकिन अल्लाह ताला ने आगे सिलसिला चलाया। वनुक़िर्रु फ़िल अरहाम, आगे सिलसिला चलाकर अल्लाह ताला ने करार दे दिया। करार के माने आप जानते हैं ना, करार पा गया, यानी उसको ठिकाना मिल गया। और फिर ठिकाना मिला तो नुक़िर्रु फ़िल अरहाम मा नशा, अल्लाह जितना चाहे, कोई 6 महीने में, कोई 7 महीने में, कोई 8वें महीने में, कोई 9 महीने में, 9 महीने में भी दिनों का इख्तिलाफ। इला अजलिन मुसम्मा, अल्लाह के पास टाइम तय है कि इतने टाइम में इनको दुनिया में बरामद होना है। किसी को 7 महीने में आ जाना है, किसी को पूरा मुद्दत कंप्लीट करना है, किसी को मुद्दत और बड़ी हो जाएगी, किसी के साथ ये होगा, किसी के साथ वो होगा। लिहाजा फरमाया वनुक़िर्रु फ़िल अरहाम मा नशाउ इला अजलिन मुसम्मा, एक तयशुदा वक्त तक हम तुमको रहम में करार देते हैं, फिर सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़ला, बच्चे की शक्ल में हम तुमको दुनिया में बरामद करते हैं। सूरतुल रूम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इंतहाई कमजोर बच्चे की शक्ल में, कि कमजोरी की आखिरी हालत ये होती है कि जिस्म तो जिस्म, आंख भी काबू में नहीं रहती, निगाह भी नहीं ठहरती बच्चे की किसी चीज पर। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बस में नहीं रहता है कि वो किसी चीज पर कंसंट्रेशन करके उसको घूर सके, ऐसा कुछ नहीं। 2-3 हफ्ते के बाद उसकी निगाहें कलर्स पर ठहरने लगती है। इससे पहले तो वो खुद ब खुद आंखें इधर उधर घूमती रहती है, बच्चे के इख्तियार में नहीं रहता। तो इतना कमजोर अल्लाह ताला पैदा करता है। इसके बाद इरशाद कर रहा है, फिर हमें जो तुमको मौका देते हैं, सुम्मा लितबलुगु अशुद्धकुम, कि अपनी ताकत तक पहुंच जाओ, जवानी तक पहुंच जाओ, नौजवान हो जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और बदन में पूरी तवानाई पैदा हो जाए, ये हम तुमको मौका देते हैं। और अगर हम मौका न दे, वो मिनकुम मन युतवफ़ा, तो बहुतों को पैदा होने के बाद वफात देते हैं, बहुतों को बचपन में वफात देते हैं, बहुतों को जवानी तक पहुंचने से पहले वफात देते हैं, बहुतों को भरी जवानी में वफात देते हैं। कौन रोक सकता है अपनी मौत को? हाँ, तुम में से बाज़ों को उससे पहले ही वफात दे देते हैं वो, और बाज लोगों को वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र,
بعض ہے کہ ادھیڑ عمر میں انتقال کر گئے، بعض ہے 50-60 سال میں وفات کر گئے، اور بعض یہ ہے کہ دھیرے دھیرے ضعیف ہوتے چلے گئے، اور پھر ضعیف ہو گئے تو جتنے بوڑھے ہوں گے فرمایا الی ارذل العمر اتنے ہی کمزور ہوتے چلے جائیں گے، تو اتنی ہی توانائی ختم ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، بہت بڑے سائنٹسٹ ہونے کے بعد اور بہت بڑے عالم معلومات کا خزانہ اپنے ذہن میں رکھنے کے بعد دھیرے دھیرے بھولنے لگیں گے۔ بھولتے بھولتے کیفیت یہ ہو جائے گی کہ اگر بہت عمر ہو جائے تو پھر اس کے بعد سے کبھی کبھی بیٹوں کو بھائیوں کو بھولنے لگتے ہیں، صرف بچپن کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں اور جوانی کی باتیں بڑھاپے کی باتیں سب انسان بھولنے لگتا ہے۔ کیوں؟ ڈاکٹر جانتے ہیں وہ میموری سیل کا مسئلہ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ذخیرہ دیا ہے، کروڑ کی تعداد میں بلینز آف میموری سیل دیے ہیں اس کے بھیجے میں، ہر میموری سیل ایک میموری کو سیو کرتی ہے، دھیرے دھیرے وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، ختم ہو گئی تو کوئی نئی بات فیڈ ہی نہیں ہو پاتی، کوئی نئی بات یاد ہی نہیں رہتی۔ بچپن میں میموری سیلز پورے کے پورے فری ہیں، لہذا کھٹ سے حفظ کر لیجیے، آپ 2 سال میں اچھے حافظ بن جائیے، لیکن اگر کوئی 60 سال کے بعد حفظ کرنا چاہے تو 5-6 سال لگیں گے، کوئی 80 سال کے بعد حفظ کرنا چاہے تو بہت مشکل ہوگی، اللہ ماشاء اللہ حفظ ہی نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ پورے میموری سیل اس کے بزی ہو چکے ہیں، 80 سال سے سب کو وہ کام میں لگا دیا ہے، لہذا اب کوئی میموری سیل فارغ نہیں تو کہاں سے وہ حافظ بن سکے گا۔ یادداشت دھیرے دھیرے جو کم ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ذخیرہ ہے میموری سیلز کا وہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی بعض ضعیف حضرات وہ بچپن کی باتیں بہت اچھی سنا رہے ہیں لیکن پھر ڈاکٹر صاحب کیا بولے وہ بھول گئے۔ اور مجھے تو ایسا بھی اتفاق ہوا کہ تھوڑی دیر پہلے پوچھا کب آئے آپ، تو وہ بولا ابھی آیا صبح میں، پھر دوسرا نوالا لے کے پوچھ رہے ہیں اچھا آپ حیدرآباد سے آئے، یاد ہی نہیں رہ رہا ان کو کہ کیا انہوں نے 5 منٹ پہلے گفتگو کی تھی، کیا انہوں نے 2 منٹ پہلے گفتگو کی تھی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ میموری سیل ہے ہی نہیں، انہوں نے پہلے پوچھا کب آئے بتا دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اب چونکہ فیڈ نہیں ہوئی بات پھر ان کا ذہن پوچھ رہا ہے کب آئے آپ، پھر آپ بتا رہے ہیں، پھر یہاں تک کہ آپ جھلا جاتے ہیں اور ڈانٹ دیتے ہیں خاموش بیٹھیے کیا بک بک کر رہے ہیں، یہ سارے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور پھر ہم تم میں سے بعضوں کو سورہ روم میں ارشاد فرمایا پھر بچوں جیسی کمزوری کی طرف ہم لوٹا کر لے کر چلے جاتے ہیں، بچوں جیسی کمزوری۔ اور بعض ضعیف حضرات جن کا عالم یہ ہوا واقعی بچوں کی طرح ان کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، ضروریات سے بھی وہ اپنے سے فارغ نہیں ہو پاتے، اس کے لیے بھی مدد کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا کہ بہت معمر جب ہو جاتا ہے بڑا کمزور ہو جاتا ہے وہ پھر مخلوق میں۔ لہذا وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعضوں کو ہم لوٹاتے ہیں کمزور عمر کی طرف تاکہ پھر اس کا عالم یہ ہو جائے کہ بہت کچھ جان لینے کے بعد سب کچھ وہ بھلا دے۔ یاد رکھو اس مرحلوں سے تمہارا رب تم کو لے کر چلا اور پھر اس پورے مرحلوں میں اس زندگی میں زمین کی زندگی میں اس نے تمہارے لیے کیا کیا، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، بے جان زمین میں اس نے پانی برسایا، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم نے اس پر پانی نازل کر دیا، اهْتَزَّتْ، لہلہا اٹھی زمین، وَرَبَتْ، ہری بھری ہو گئی، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور خوبصورت قسم کے جوڑ کے اس نے میوے اور غلے پیدا کر دیے جس سے کہ تم نے غذائیں لی۔ تو زمین پر پروردگار تمہاری اتنی قدردانی اور تمہاری ضروریات کی اتنی تکمیل کرے اور وہ آخرت کے لیے تم کو چھوڑ دے، ختم مٹی میں سڑ جاؤ ختم ہو جاؤ، قصہ نہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالی حق ہے، ایک سچائی کا نام ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ میتوں کو، مردے کو، اموات کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے لیے ممکن ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آ کر رہے گی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ قبر میں جو ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر کے چھوڑے گا۔ یہ سمجھو، اس سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمہاری زندگی کے مختلف مرحلوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ ہے وہ علم جو علم وحی ہے
یہ وہ علم ہے جس پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھو، یہ وہ علم ہے جس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس علم کو چھوڑ کر وہ من الناس من یجادل فی اللہ، پھر وہی بات ارشاد فرمائی، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بڑے جھگڑے کرتے ہیں اور علم جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، معلومات جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر علم، حالانکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ بلا وجہ کے اپنے آپ کو تیسمارخہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور شیخ چلی بن کر وہ بہت ساری تھوسالوجی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ولا ہدن، کوئی گائیڈ لائنز بھی نہیں ہے، رہنمائی بھی نہیں ہے۔ ہدایت تو قرآن مجید ہے، ہدایت تو صحیفہ الہی ہے، صحیفہ الہی کا جب علم نہیں ہے تو پھر کیسے وہ فیصلہ کن بات کر سکتے ہیں؟ ولا کتاب منیر، اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ان کے پاس ہے، نہ ان کے پاس علم ہے۔ تین طرح کا علم ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تینوں کا تذکرہ کر دیا۔ ایک ہوتا ہے علم تجربات کا علم جو ہر انسان حاصل کر سکتا ہے، ایون ایک کافر بھی حاصل کرتا ہے، بہت حاصل کرتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ تجربات، وہی تجربات میں ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں، ریسرچ ہوتا ہے اور وہی ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ قلم بند کی جاتی ہیں۔ دوسرا علم ہوتا ہے رسولوں کا علم، جن پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رہنمائی نازل ہوتی ہے، اور تیسرا علم ہوتا ہے اللہ کے صحیفے کا علم۔ اگر انسان کے پاس صرف تجربات ہے اور کسی رسول اور کسی صحیفے کی رہنمائی نہیں ہے تو دنیا اچھی بسر کر لیتا ہے، آخرت میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اور کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو تجربات کے علم سے بھی اور رسولوں کی ہدایتوں سے بھی اور روشن کتاب کی روشنی سے بھی استفادہ کرے۔ جب تینوں چیزوں سے انسان کا دل معمور ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی بہت کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں ان چیزوں سے محروم، لیکن بحث کرنے میں بہت آگے، آستین چڑھا چڑھا کے بحث کرتے، اپنی چرب زبانی پہ ان کو بڑا ناز ہوتا ہے، خوب بولتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں مجلس میں میں رنگ جما لیا، رنگ جم گیا ہوگا، لیکن آخرت کی کامیابی نہیں ملے گی۔ یاد رکھو، آخرت کی کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ کیوں کرتا ہے انسان؟ خالق انسان اس کا سبب بیان کر رہا ہے، آپ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ خود اس کا سبب بیان کر رہا ہے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا۔ ثانیہ عطفی، غرور کی وجہ سے، تکبر، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان فی صدورہم الا کبر وما ہم ببالغیہ، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس بڑائی تک یہ پہنچے نہیں، کچھ عظمت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں میں عظیم الشان ہوں، بہت بڑا ہوں۔ یہ غرور ہے انسان کے دل میں پلا ہوا۔ یہ غرور کیا کرتا ہے؟ مجبور کرتا ہے زبان چلانے پر۔ لہذا کہا گیا بھائی یہ سنت ہے، تو کہا کہ وہ سنت میں ذرا تحقیق کروں گا، سنت ہے اچھا فرض تو نہیں ہے، سنت ہے اچھا ضعیف روایت ہوگی۔ آپ کو کیا معلوم روایت کس کو ضعیف کہتے ہیں، کس کو صحیح کہتے ہیں؟ کہاں ہے آپ کے پاس علم؟ کس کو؟ ایک صاحب سے کہا گیا کہ یہ حدیث ہے، اس حدیث پہ عمل ہونا چاہیے، آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تحقیق کر کے آیا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ بولا غریب کے معنی آپ کیا لیتے ہیں؟ غریب، غریب جیسے غریب ہوتا ہے نا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو حدیث بھی غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا یہ تو آپ کی حماقت ہے، یہ حدیث غریب کسی کمزور حدیث کو نہیں کہتے، یاد رکھیے یہ عربی کا لفظ ہے۔ حدیث غریب کہتے ہیں صرف اس حدیث کو جس کا راوی ایک ہو، جس کا راوی ایک ہو، ہر طبقے میں ایک راوی روایت کر رہا ہو، صرف حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، یہ غریب ہوئی۔ اگر حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہے، تو غریب نہیں رہ گئی۔ تو صحیح حدیث کی ایک قسم ہے، آپ کچھ نہیں معلوم لیکن اٹھا کے زبان طارق کو لگایا اور کہا یہ حدیث، تو امام ترمذی لکھتے ہیں ھذا حدیث غریب، لہذا اس پہ کیسے عمل ہو؟ یہ ہے ثانیہ عطفی، دل میں جذبہ یہ ہے کہ میں یہ عمل نہ کروں، لہذا زبان سے کیا ہے؟ حجت کرنا، سامنے والے کی بات کاٹنا، سامنے والے کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بغیر علم جو یہ کرے گا وہ شیطان کی پیروی کرے گا۔ شیطان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کا مشن یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں گمراہ رکھے اور آخرت میں جہنم کے سپرد کر دے، لہذا سمجھنے کی کوشش کرو وہ کدھر لے جا رہا ہے۔ فرمایا ثانیہ عطفی، ثانیہ عطفی کس کو کہتے ہیں؟ ثانیہ عطفی کہتے ہیں شانے کو اچھال دینا۔ سامنے والے کو انسان جب حقیر کرتا ہے
تو اس موقع پہ شانہ اچھال کے بات کرتا ہے, منہ پھیر کے بات کرتا ہے. وہ ایکشنز آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں میرے مقابلے میں, جو ایکشنز ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے والے کو حقیر کرنے کے لیے, اسی کو ثانیہ عطفی ہی کہتے ہیں. شانہ اچھال کے بات کرنا, منہ پھیر کے بات کرنا. کہا کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائے, گمراہ کر دے. لیکن کام کھول کر سن لو, لہو فی الدنیا خزی, ہم تم کو دنیا میں ذلیل کریں گے, ذلت سے ہم دو چار کریں گے. وَنُذِيقُهُ, اور اس کو ہم چکھائیں گے, یوم القیامت, قیامت کے دن, عذاب الحریق, آگ کے عذاب کا مزہ, آگ کے عذاب کا مزہ ہم قیامت کے دن چکھائیں گے. اور یاد رکھو, ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انسان یہ تیرے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہوگا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ذرہ برابر ظلم کرنے کو پسند نہیں کرتا. ظلام للعبید کی جو ترکیب ہے اس کا مفہوم یہ ہوگا, یہ مبالغے کی جو نفی ہوتی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم کو پسند نہیں کرتا, تھوڑا سے بھی ظلم کو پسند نہیں کرتا. لہذا اللہ تعالیٰ ظلم کرتے ہوئے جہنم میں انسان کو نہیں ڈالے گا, بلکہ انسان کے اپنے کرتوت ہوں گے جن کرتوتوں کی وجہ سے وہ جہنم کا مزہ چکے گا. اس سے پہلے بھی میں ایک حدیث کوٹ کر چکا ہوں, آج بھی اسی حدیث کو میں کوٹ کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے, اور سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا, اور قافلہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے چھوٹے سے دیہات کے قریب میں, اور ایک خاتون ہے گاؤں کی, دیہات کی, وہ بادیہ نشین خاتون, پتھر اینٹ وینٹ لگائے چولہا سلگائی ہوئی ہے, اس میں اپنا کھانا نہ بنا رہی ہے. تو اس آگ کی طرف ان خاتون کا چھوٹا سا بچہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے. وہ خاتون وہ بچے کو اٹھاتی, لے جا کے دور رکھ کے آتی ہے, پھر پکوان شروع کرتی, پھر بچہ ریگتے ہوئے آتا ہے آگ سے کھیلنے کی کوشش, پھر اٹھا کے وہ کونے میں ڈالتی ہے, پھر اپنا کام کرتی ہے, پھر بچہ آتا ہے سرکتے ہوئے, پھر آگ میں وہ بچہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ماں ہے کہ آگ سے بچے کو دور رکھ رہی ہے. ایک صحابی یہ دیکھتے رہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, یہ ماں اپنے بچے کو آگ سے کیسے بچا رہی ہے, ذرا آپ دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ رب العالمین اپنے بندوں کو کیوں آگ میں ڈال دے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا, راوی کہتا ہے جب سر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک آنسوؤں سے تر تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ رب العالمین وارحم الراحمین ہے, کسی بندے کو وہ آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا, لیکن کیا کریں, الا مارد متمرد, بہت سے نافرمان ہیں جو اپنی نافرمانی کے ذریعے سے جہنم میں گھستے ہیں, جہنم میں جھونک دیے جاتے ہیں. انسان کی نافرمانی, انسان کے اپنے کالے کرتوت, انسان کی اپنی کاروائیاں, وہ انسان کو مستحق بنا دیتی ہے جہنم کا اور جہنم کی آگ کا. ورنہ ان اللہ لیس بظلام للعبید, اللہ اپنے بندوں پہ ذرہ برابر ظلم کو پسند نہیں کرتا. وہ ارحم الراحمین ہے, رحمان ہے, رحمت کرنا چاہتا ہے. اس نے تو بندوں کی خوشیوں کے لیے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ وہاں جائے بندے, لیکن بندے اگر غلط راستہ اختیار کریں گے, جہنم کی طرف جائیں گے, تو لازمی بات ہے وہ اس انجام کو پھر بھگتیں گے. جہنم کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس راستے کا تذکرہ آگے فرمایا. انشاءاللہ ان آیتوں کی تلاوت آئندہ اتوار کی جائے گی, اور اس کی وضاحت بھی آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.